الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف پروردگار عالم مالک ارض و سما مالک کون و مکان جہاں جہاں علی والے ذکر کر رہے ہیں کربلا والوں کا پروردگار ان سب کو کربلا سے درس لے کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم گناہگار خطا کار جہاں جہاں ہم لوگ ہیں ہم سب کو معافی عطا فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے پروردگار عالم جس کی دنیا میں دل کی آنکھیں بند ہوں گی آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا احسان فرما ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا مرنے سے پہلے ایک دفعہ مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیکا خالق ارض و سما جس گھر میں یہ محفل معرفت امام زمان ذکر کربلا جاری و ساری ہے اس گھر پہ رحمتوں کی برسات عطا فرما اس گھر کے مکینوں کو امام کے سپاہی اور کنیزوں میں شمار فرما جو آئے بیٹھے پروردگار ان کا شمار بھی امام کے سامنے امام کا استقبال کرنے والوں میں فرما پروردگار عالم ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیں مولا کو ماننے کے ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما پروردگار ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما پروردگار عالم مالک کون و مکان اس وقت جو بھی اولاد ہیں امام کے لشکر کا سپاہی عطا فرما جو بھی گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں برکت امام سے ان کی پریشانی دور فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا زمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پرنور کے وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود کے ساتھ معطر کرو عزاداران امام مظلوم ان ایام عزا میں جگہ جگہ مجالس کا سلسلہ بھرپور انداز سے پوری روئے زمین پہ جاری و ساری ہے جہاں جہاں محبان آل محمد موجود ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے اس کا حصہ بننے کی کوشش میں لگے ہیں اس عزاداری کے پیچھے کوئی ایک مقصد چھپا ہے یہ عزاداری صرف
کربلا والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے برپا نہیں کی جاتی، صرف موالیان حیدر کرار کو معافی دینے کے لیے برپا نہیں کی جاتی، صرف مومنین کے گناہوں کی معافی کے لیے یہ برپا نہیں کی جاتی، صرف مومنین کو جنت دینے کے لیے یہ برپا نہیں کی جاتی۔ اس کے پیچھے کچھ اسرار ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کیونکہ بغیر مقصد کے اللہ نے بھی کائنات نہیں بنائی۔ کوئی زمین پہ رہنے والا خدا کی مخلوق کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی حصہ بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک کیڑے کو بھی رہنا ہو تو وہ اپنے حساب سے گھر بنا کے رہتا ہے، ایک انسان کو رہنا ہو اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنا کے رہتا ہے، ایسے نہیں بناتا، پوری پلاننگ کے ساتھ بناتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ کچھ کھانا ہو اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تاکہ میں وہ پکواؤں، میرے جسم کو کون سی چیز طاقت دے گی تاکہ میں وہ پکواؤں۔ شادی کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ کے کرم سے نسل بڑھے گی، مقصد ہے نسل کا بڑھانا۔ نوکری کرتا ہے، مقصد ہے اس لیے کہ اس سے مجھے تنخواہ ملے گی، میں اس سے اپنا گزر بسر اچھا کروں گا۔ کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے کہ میں اس سے منافع کماؤں گا اور گھر بہتر سے بہتر چلاؤں گا۔ اگر ہر چیز میں روئے زمین پر رہنے والے انسان مقصد کے تحت چل رہے ہیں تو کیا خیال ہے سید سجاد نے عزاداری بغیر مقصد کے کی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اسرار ہیں، مقاصد ہیں۔ میں دو ایک عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد عزاداری کا یہ ہے مومنین کو بلایا جائے، واقعات کربلا سنائے جائیں، ان کے دلوں میں نہ صرف محبت حسین بیدار کی جائے بلکہ ان کو کربلائیوں کے نقش قدم پہ چلایا جائے۔ دیکھیں نا، ہم 61 ہجری کے لوگ نہیں، واقع کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں، ہم 61 ہجری کے لوگ نہیں، ہم 1446 ہجری کے لوگ ہیں۔ جب ہم 61 ہجری کے لوگ نہیں، اس صدی کے لوگ ہیں، تو ہمیں پرانی بات سنا کے ہم سے چاہتے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اسرار، راز یا حقیقت وہ یہ ہے، وہ ہمیں ان عاشقوں کے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں۔ لو جی، اگر ہم کربلا والوں کے نقش قدم پہ چل پڑے تو ملے گا کیا؟ حضور بہت کچھ ملے گا، جس میں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا تمہارا نام کائنات میں زندہ باد رہے گا۔ میں چونکہ اس وقت ممبر پہ نہیں پڑھ رہا، ایک محفل ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک کوئی نہ کوئی پیغام پہنچ جائے، جس طرح میرے برادر محترم کی خواہش تھی، بلکہ ان کی خواہش اور میری خواہش سے زیادہ امام کی مرضی تھی یہاں ذکر ہو، مولا کی مرضی پہ ہم سب مل بیٹھے ہیں۔ تو کربلائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا، وہ یہ ہے ہمارا نام تاریخ میں روز روشن کی طرح لکھا جائے گا۔ مگر یہ سننے کے بعد اگر ہم سن نہ ہوئے تو میرا خیال ہے نہیں میں عرض کر پایا۔ آپ کو پتہ اردو میں ایک لفظ ہے سن، سن کا مطلب سمجھتے ہو؟ سن، سندھی والوں جس کو مطلب کوئی چیز ایسی لگا دو اور وہ سن ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، چاہے جو بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے۔ یہاں بھی کربلا سننے کے بعد ہم اسے اکثر کا معاملہ یہی ہے، ہم سن سن کے سن ہو گئے۔ ہمیں جو کربلا سے لینا چاہیے تھا یا جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو، سمجھو ہر چیز میں مقصد ہے۔ تو سب سے بڑا مقصد جو ان کی طرف سے جو راز ہے وہ یہی ہے، یہ ہمیں کربلائیوں کے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں۔ آئیے کربلا والوں کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کربلائیوں سے پوچھتے ہیں، کربلا والوں تم نے 61 ہجری والے محمد کا ساتھ دیا، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں کا سب سے پہلا فیصلہ یہ کرو، جس دور میں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اس دور میں کوئی نہ کوئی محمد ضرور ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا، جو محمد ہو، جس طرح ہمارے دور میں محمد امام حسین تھے، کلو نا محمد ہے نا، ہمارے دور میں محمد امام حسین علیہ السلام تھے، تمہارے دور میں بھی ایک محمد ہے،
جس کو تم امام مہدی علیہ السلام کہتے ہو. صلی درود تو پڑھ دو سردار کی بارگاہ میں. تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے. کربلا والو ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے حسین کے ساتھ کیسے وفا کی؟ کہ یہ دیکھو دو راستے ہیں، اس پہ تمہیں فیصلہ خود کرنا ہے تم کس پہ چلتے ہو. ایک راستہ ہے قربانیوں کا، ایک راستہ ہے لالچیوں کا. تمہاری مرضی، قربانیاں دینے والوں میں بنو یا لالچ لینے والوں میں بنو. کربلا والوں ہم سمجھے نہیں، ہمیں تھوڑا سا اور واضح کرو. کہ جو راستہ ہے قربانیاں دینے والوں کا، اس راستے میں آپ کو ہر لمحے قربانی دینی ہوگی شکر کے ساتھ. صحیح، جہاں شکر ہوتا ہے سندھ والوں وہاں شکوہ نہیں ہوتا. تمہیں قربانی دینی ہوگی شکر کے ساتھ، شکوے کے ساتھ نہیں، رو دھو کے نہیں، شکر کے ساتھ. جس طرح ماشاءاللہ میں یہ روک کے اپنے بھائی کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایسا موقع ہے جہاں مومنین بھرپور جاری و ساری عزاداری بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی لسٹیں بھی آل محمد کو دے رہے ہیں. مولا میرا یہ مسئلہ حل کرو، مولا میری یہ پریشانی دور کرو، مولا میری یہ ٹینشن دور کرو. یہ قربانیوں کا راستہ ہے، لالچیوں کا راستہ نہیں. اور بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان ایام اعزاں میں کہوں مولا یہ میں مسئلہ حل کرو. میرے لیے اتنی خوش نصیبی ہے کہ حسین بادشاہ جیسی ہستی نے میرے دل میں اپنا گھر بنایا ہے. اس گھرانے نے مجھے اپنی محبت کے قابل بنایا ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے. ورنہ میں کہاں، یہ عرش نشین کہاں. میں یہاں اگر ان کے لیے کچھ کروں اور ساتھ کچھ کہوں یہ بھی دو، یہ تو دنیا کے معاملے ہیں. دنیا کے معاملات میں تو بنتا ہے میں نے کچھ کیا تو مجھے اس کا رسالہ دو، یعنی میں نے نوکری کی تو مجھے تنخواہ دو، میں نے تمہیں آج کھانا کھلایا تو کل تم بھی کھانا کھلاؤ. مگر کربلا کا راستہ ہے قربانیوں کا. یہاں ہے دو دو اور دو نہیں. میں برادر محترم ایک دو مصرے سناتا ہوں. آپ کے حیدرآباد سندھ والوں کو اردو ماشاءاللہ اچھی سمجھ آتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. توجہ ہے جی؟ بھکاری اور ہوتے ہیں، سپاہی اور ہوتے ہیں. یہاں قربانیوں کا راستہ ہے. میں چاہتا ہوں آپ تک پیغام پہنچے. میرے برادر محترم کی محنت ہے، آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. یہاں قربانیوں کا راستہ ہے، یہاں شکر کا راستہ ہے، شکوے کا راستہ نہیں، لالچ کا راستہ نہیں. میں نے کیا تو کیا دو گے، اس لیے نہیں. اللہ نے قرآن میں رسول کے ذریعے مخلوق تک پیغام پہنچایا. کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سمجھتے ہو سارے، اے میرے حبیب ان سے سوال کرو کہ یہ اقربا کے ساتھ مودت کا حق ادا کرے. سوال کرو. لو جی جو ہوتا ہے سوال اس کا دینا پڑتا ہے جواب. بابا جو ہوتا ہے سوال اس کا دینا پڑتا ہے جواب. میرے سے برادر محترم کرے سوال تو میں ان کے اوپر سوال پہ سوال کروں؟ نہیں، انہوں نے سوال کیا تو میں جواب دوں. بے عینی یہاں بھی حکم یہی ہے. اللہ نے محمد کے ذریعے سوال کیا تھا، امت کو چاہیے جواب دے، نہ کہ سوال کر کے کہ مجھے کیا دے گا. کرنل صاحب میں ایک جملہ 18 سالہ خطابت میں سیل والوں پیچھے جو محنت کر رہے ہیں بچوں، میں تمہیں بھی ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سنبھالنا اس جملے کو. یہ سرکار کی عطا ہے، ابھی سامنے میرے آیا ہے. اس مقدس ذکر کی قسم نماز پڑھ، سوال کر مجھے کچھ دے. حسین کے لیے کچھ کر، سوال نہ کر، شکر کر. روزہ رکھ، اس کو کہے مجھے کچھ دے. میں نے روزہ رکھا ہے مگر عزاداری میں نہ کرنا، کیونکہ محمد کا سوال ہے. یا صرف جواب دینا.
صرف شکر کرنا. کہاں گئے تھے؟ باہر نکلو گے کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں، حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے آئے ہو. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہو میں گیا تھا، کہو امام نے بلایا تھا. میری کیا اوقات تھی میں جاتا؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میرے مولا نے مجھے بلایا تھا. اچھا اس دفعہ تو 10 دیگیں پکائیں. اور نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کہاں پکا سکتا تھا. یہ ان کی توفیق ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں. کیونکہ مودت جو کرنی ہے. بڑا ماتم کیا اس دفعہ حلقے میں کھڑے ہو کے، میری تو اوقات ہی نہیں تھی. یہ تو پرسہ وصول کرنے والا کہیں حلقے میں امام کھڑا تھا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں حلقے میں کھڑا ہو گیا. بڑا امام بارگاہ بنوایا ہے. اور یار میں پیچھے سے لایا تھا، میں نے کہاں بنوایا؟ جس کا گھر تھا اس نے خود بنوایا. بڑا ضروری ہے حضور، جب تک اس پیراہے میں ہمارا سفر نہیں ہوگا، اس رخ میں ہمارا سفر نہیں ہوگا، پھر یہی سال بہ سال عزاداریاں آتی رہیں گی، ہم سنتے رہیں گے، نعرے بھی مارتے رہیں گے، روتے بھی رہیں گے، اور پھر یہ عالی مدد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ہمیں سمجھنا ہے عزاداری کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلا تقاضا جو میں نے بتایا ہے، کوشش کرو ادھر سے ہے سوال، سوال کا دو جواب، سوال پہ سوال نہ کرو. کوئی مسئلہ نہیں، محنت کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے. تمہیں دیں گے، گھبراؤ نہیں، تمہیں دیں گے لنگر. کوئی کمی پہلے دی ہے انہوں نے؟ دی ہے کمی؟ لنگر تمہیں دی ہے انہوں نے، تمہیں اور بھی دیں گے. بھوکا رکھیں گے ہی نہیں، کیونکہ تم پہ تو ہی امام کی نظر ہے. اگر امام کی نظر نہ ہوتی تو تمہارا زمانے کا امام یہ نہ کہتا اگر میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائیں. نظر ہے تو یہ ممکن ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو یار، یہاں گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، انسان کو خوف ہوتا ہے کوئی دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائیں. کتنا کریم ہے ہمارا امام، گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کو پتہ ہے یہ بندے ان کے دشمن نہیں، ان کا دشمن شیطان ہے. شیطان ہے ان کا دشمن، اس لیے کہ یہ ان کو گڑھے میں گرائے گا، ایمان کے نظام سے نکالے گا، صاحبان ایمان بننے سے روکے گا. اس لیے سرکار کا دستے، اس لیے تم نماز کے بعد جو سلام پڑھتے اس میں اپنے امام کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. اے زمانے کا امام ہمیں بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا. یہاں گھر یہ بند ہو، میں یہاں آپ نہ ہو، اکیلا ہوں، میں کسی کو کہوں مجھے بچاؤ، کسی تک آواز ہی نہیں جانی، آواز ہی صحیح نہیں جانی. کوئی مسئلہ ہو مجھے، میں کہوں مجھے بچاؤ، مجھے کوئی آواز ہی نہیں جانی. ارے بھائی، گھروں کے کمروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ملکوں میں جو بھی جہاں کہے مجھے بچا، اسے تو صاحب و زمان کہتے ہیں. جو مخلوق کی ہر جگہ مدد کرے اسے صاحب، یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتا ہے خیر خواہ کائنات کا. بات رہ نہ جائے، میری خواہش ہے کہ ان ایام اعظام میں مومنین کے ذہنوں سے یہ لالچ والا عنصر نکالوں، عاشق بناؤں، کیونکہ کربلا عشق سکھاتی ہے. عشق کے تقاضے اور ہوتے ہیں. تمہارے گیلے بستر پہ خود سوتی ہیں، تمہارے لیے اٹھ کے صبح سے شام تک لگی رہتی ہیں، تمہاری خدمت میں، تمہارے کپڑے، تمہاری ہر چیز کرتی رہتی ہیں. عشق ہے ماں کو اولاد سے. امام سے بتاؤ، اتنا کچھ کرنے پر ماں کہتی ہے جو میں نے کیا میرے لیے بھی کر نہ. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، تو خیر سے رہے، جہاں بھی رہے، میں نے اس لیے کیا ہے، تو ہے جو میرا. جتنا ماں کا ایک اولاد سے عشق ہے ویسا ہمیں حکم ہے عشق ہم مولا سے کریں. بھائی اس دفعہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کمال سارا سلسلہ کیا عزاداری کا. بھائی میں نے کہاں کیا، میری کیا اوقات ہے، یہ قبول کرنے والے کا احسان ہے. اس نے کریمی فرمائی، بابا جب تک عشق پہ سفر نہیں کرو گے، یاد رکھنا
پھر کربلا کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے. اور یہ تمہارا نعرہ ہے ہماری درسگاہ سے بابا کیا لیا جاتا ہے؟ سبق، درس لیا جاتا. تو یہ ہے کربلا کا درس. کربلا کہتی عاشق بن، لالچ سے نکل. کربلا کس کا؟ اپنے زمانے کے امام کا. کربلا میں تو حسین کا بننا چاہتا ہوں. کہا یہ بھی حسین ہی ہے. بڑا پیارا کلام بھائی صاحب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اندر سے پڑھ رہے تھے، بڑا درد دل سے پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. لکھنے والوں کو بھی سلام اور پڑھنے والوں کو بھی سلام. سادات کے گھر خوشیاں آئیں گی. سنا ہے آپ نے؟ سادات کے گھر خوشیاں آئیں گی. جہاں اتنے عرصے میں سوگ چل رہا ہو وہاں خوشیاں ضرور آتی ہیں. اور سادات کے گھر میں خوشیاں لانے والے کو امام مہدی کہتے ہیں. انشاءاللہ آئے گا ایک دن آل محمد کے گھر کے جملہ مظلوموں کا انتقام لے گا. ہمیں حکم ہے ہم وفا کریں اپنے امام کے ساتھ. کل صاحب میں یہ گاؤں پھر رہا ہوں، گوٹھے پھر رہا ہوں پچھلے 4-5 سال سے. میں سندھ والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ بات ذرا جلدی فالو کریں گے. سندھ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ جو علم لگے ہیں آپ کی سندھ دھرتی پہ، کبھی غور فرمایا؟ علم ہی علم، ہر جگہ علم. یہ سیون والے سردار کی محنت ہے، شفقت ہے اور ان کی دعا ہے. علم ہی علم. کبھی سوچا ہے علم ہی کیوں؟ سیون والا سردار ہر جگہ جھولے کیوں نہیں رکھوا سکا؟ ہیں پر اتنے نہیں جتنے علم ہیں. سیون والی سرکار ہر جگہ زلزلائیں نہیں لا سکے، ہیں پر تھوڑی تھوڑی ہیں، اتنی نہیں. علم ہر جگہ ہے. کبھی سوچا ہے کیوں؟ لو جی میں توجہ برادر محترم تھوڑی دیر میں ادھر متوجہ رہے گا، تھوڑی دیر آپ آئے بیٹھے ہیں. بسم اللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضور علم کے ساتھ چھپی ہے وفا. بہت شکریہ صحیح. علم کے ساتھ چھپی ہے، یہ میں راز تمہارے سامنے کھول رہا ہوں، یہ سنبھالو، یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں. علم کے ساتھ چھپی ہے وفا. آؤ سرکار کلندر سے پوچھتے ہیں بادشاہ آپ نے سندھ دھرتی میں جگہ جگہ عباس کے علم لگوائے، راز کیا تھا؟ آواز یہی آئے گی ہماری خواہش تھی کہ ہم سندھ دھرتی کو مہدی کا وفادار بنائے. وفادار تو ہم نے زمانے کے امام کا بننا ہے. جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کرو صاحب کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. جلدی تو نہیں پڑھ رہا میں اردو، شاید سندھ والوں کو سننے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ڈاکٹر صاحب اصل میں سمجھانا چاہتے تھے اللہ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد رکھا ہے. محمد کے بغیر کائنات باقی رہ ہی نہیں سکتی. تو اگر تو نے اپنے امام یعنی زمانے کے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا. آؤ دعوت فکر درس کربلا میں زیادہ ٹائم نہیں بیٹھ پائیں گے، آگے ہمیں پہنچنا ہے. درس کربلا میں دعوت فکر آپ سب کے لیے یہی ہے. ہمیں اللہ نے جسم صحیح سلامت دیے. آؤ تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑا سا غور کریں. ہم جیسوں کو ان جیسوں نے اپنے قابل کیوں بنایا؟ آؤ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ سوگ ہم سے کروا کے ہم سے چاہتے کیا ہے. آؤ تھوڑا سا فکر کریں یہ زلزلائیں کیوں نکلتی ہیں. آؤ تھوڑا سا فکر کریں یہ جھولے کیوں نکلتے ہیں. یہ ہماری فکر کرنے کی چیزیں ہیں نا. آئیے چلو بندے کہیں گے سید آیا اپنے سید کے گھر ہمیں کہہ تو گیا زلزلائیں کیوں نکلتی ہیں فکر کریں. تو آؤ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، باقی فکر خود کر لینا. یہ زلزلائیں نکلتی ہیں صرف اور صرف انتظار امام زمانہ میں. اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ سید یہ کیسے ممکن ہے، اتنی زلزلائیں ہیں دنیا میں تو امام کس کس پہ بیٹھیں گے. آؤ میں تمہیں تاریخ دکھاؤں. مہدی ہے علی کا بیٹا، اور یا علی نے ایک وقت میں 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 بندوں کے گھر پہنچ کے کائنات کو بتایا تھا علی کل شیء قدیر کا مظہر کسے کہتے ہیں.
اور اگر خدا کسی شیطان کو مہلت دے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر رحمان کا نمائندہ ہر جگہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے بابا، یہ ہر چیز امام زمانہ کے لیے ہو رہی ہے، ان کے انتظار میں ہو رہی ہے، ان کی وفا کی خاطر ہو رہی ہے، ان سے وفا کی خاطر ہو رہی ہے۔ آؤ مجلس پہ بھی جاؤ، ضرور ذکر میں جا کے کہو امام زمانہ وہ حسین کا ہور تھا، میں تیرا بنوں گا، وہ حسین کی فضا تھی، میں تیری بنوں گی۔ اللہ نے مجھے اس دور میں جو بھیجا ہے تو اس دور کے حوالے سے تقاضے اس دور کے میرے اوپر لازم ہے۔ مولا میں وفا کروں گا، مولا میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کربلا والوں سے سیکھا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اعلان تو کر، اور مولا قربانی یہ نہیں کہ جب تو آئے گا تو قربان کروں گا، تیری غیبت میں بھی قربانی دوں گا۔ وہ کیسے؟ مولا اللہ نے تیرے صدقے مجھے آنکھیں دی ہیں، مولا میں قربانی دوں گا جو آنکھیں تیرے دیدار کی منتظر ہوں، وہ غازی کا عالم دیکھیں پھر حرام نہیں دیکھیں۔ بات پہنچ رہی ہے صحیح؟ میں غیبت میں بھی قربانی دوں گا مولا، وہ ہاتھ جو علم عباس پہ مس ہوتے ہیں مولا میں وہ حرام پہ نہیں لے جاؤں گا۔ مولا جس پیٹ میں لنگر حسین کا پانی کا قطرہ یا لقمہ جاتا ہے اس پیٹ میں میں حرام کا قطرہ نہیں جانے قربانی دوں گا، کیونکہ مجھے تیرے آگے سرخرو ہونا ہے۔ کہنا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ایک 10 منٹ کا سیشن کوسچن آنسر کا کر لیں، ٹاپک امام زمانہ، اس سے ہم ہٹیں گے نہیں، ٹاپک امام زمانہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس کے بعد میں 2 جملے مسائل بس کر کے پھر یہ عالی مدد کہوں گا۔ وقت کے امام کے حوالے سے کوئی مجھ سے سوال کرو، میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اجازت کوئی نہیں دیتا لیکن یہ ہم سادات کا شیوا ہے نا، کیا کریں، مخلوق ہمارے جد امجد کی دادا کی ریت ہے تو پھر ہم نے مخلوق کو محبت کے ساتھ ہمت بھی دلانی ہے، حوصلہ بھی بڑھانا ہے، اور اگر ان کے دلوں میں کوئی چیز ہے تو ان کو کلیئر بھی کرنی ہے۔ جی بسم اللہ، پوچھو پوچھو، شرماؤ نہیں بابا، میں خود اجازت دے رہا ہوں بابا۔ جی 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 صحیح۔ اپنے زمانے کے امام کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے جس کا جواب میں نے اپنی گفتگو میں دیا۔ ایام اعزاء میں اپنے زمانے کے امام کی طرف بڑھنے کے لیے 61 ہجری والے عاشقوں کی زندگی غور کر کے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے امام سے وفا کی ویسی ہم اپنے امام سے وفا کریں۔ ان کا امام ہمارا امام علیحدہ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا یوم نادو خلا اناسب بے امام، ندا کے دن ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ علی کے دور والے، کھڑے ہو جاؤ حسین کے دور والے، ہمیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ مہدی کے دور والے۔ کرنل صاحب ایک میں درد دل پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں، بہت شکریہ جناب نے ٹاپک چھیڑ ہی دیا، ایک درد دل کر دوں بیان، حیدرآباد والے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مجھے ارمان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس وقت جب بندے کو 1000 روپیہ دیا جائے اور وہ صحیح گن کے بتاتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے اس وقت جب 2 رکعت نماز پڑھ کے بھول جاتا ہے۔ پیسے گننے میں کوئی نہیں بھولتا۔ چلو پہلی دفعہ آج میں بات کر گیا، شکر ہے ناراض نہیں ہو، بہت شکریہ۔ جی حضور پوچھیے۔ جیسے ہم اپنے مشکلات اور مسائل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، جی، اور ہم کیا اسی ایسے ہی ہم وقت امام سے بھی دعا ایسے ہی مانگے گے، اس کا کچھ طریقہ الگ ہوگا جیسے اللہ اللہ ہے اور امام امام ہے؟ حضور سب سے پہلے ایک تصور ذہن میں رکھیں، اللہ نے جو نمائندہ زمین پر رکھا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ، اس کو حجت کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں۔ اگر آپ امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا یہ میرا مسئلہ ہے، تو امام آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، جس کے حق میں امام دعا کرے وہ دعا خدا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ خالق و مخلوق کے درمیان وہ وسیلہ ہے۔
اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر آپ نے امام سے دعا کر لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ دیا. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے, وہ مشیت اللہ ہے, وہ ارادت اللہ ہوتا ہے, وہ روئے زمین پر خدا کی طرف سے اس کی ایسی کریم حجت ہوتی ہے جو مخلوق کو آخری حد تک گڑے سے بچاتا ہے. آپ نے اب بات کی, ایک درد دل اور بیان کرنے لگا, ناراض تو نہیں ہوگے؟ خدا کی قسم حضور والا, میں قسم کھا گیا کرنل صاحب میں کھاتا نہیں ہوں, سودا میرے پاس کمزور نہیں ہے, لیکن میں کھا گیا. یہ پردے والے کا احسان ہے جس نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے, ورنہ ہم مجلس حسین میں آنے کے بھی قابل نہیں. یہ امام کی کریمی ہے جو بار بار ہمیں دادے کی مجلس میں بلاتا ہے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہماری کوئی کوتاہیاں غلاظت ہے, کوئی دیکھ لے ہمیں منہ ہی نہ لگائے. وہ کریم ہے جو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے کہتے ہیں آ دادے کی مجلس میں تو جوہر بناتا ہوں. جی بابا جی. امام زمانہ اس دنیا میں جب ظہور ہوں گے تو اس کی نشانیاں جو ہے کیسی ہوں گی, کیا اثرات ہوں گے, یہ بتائیے. بہت اچھی بات. بابا فرما رہے ہیں, بزرگ ہمارے فرما رہے ہیں, حیدرآباد سے ہیں, کہتے ہیں امام زمانہ خیر سے جب ظہور کریں گے تو ان کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں, اثرات کیا ہوں گے. حضور امام کے آنے کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے نظر آ گئی ہیں, جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خون سفید ہو جائیں گے. آج بیٹا باپ کی نہیں مانتا, خون سفید, بھائی بھائی کٹھے نہیں رہ سکتا, خون سفید, ہر بندہ لالچ و حرص پہ چل رہا ہے, خون سفید. یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی ہے, سردار آنے والے ہیں. اس کے بعد ایک اور نشانی ہے, مساجد کے جتنے بھی مینار ہیں ان کا لمبا ہو جانا, بڑا ہو جانا, طویل ہو جانا, یہ سرکار کے ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی. پھر ایک اور نشانی بھی ہے کرنل صاحب, نشانی یہ ہے کہ جب انصاف کرنے والے چوروں سے مل جائیں. ہوئے ہوئے ہوئے, حضور جو ہے وہ کتابوں میں حقیقت میں بتا رہا ہوں, جو عدل کرنے والے وہ چوروں سے مل جائیں تو پھر اس کا مطلب سمجھو سرکار کا ظہور قریب ہے. پھر فرمایا گیا مخلوق دکھاوے کے لیے عبادتیں کرے گی, یہ سرکار کی نشانیوں میں سے. اسی طرح میں پڑھتا جاؤں گا کافی نشانیاں ہیں, لیکن ایک بات میں معصوم کی اور سنانا چاہتا ہوں. فرمایا ہمارے فرزند کے انتظار میں ایسے انتظار کرو جس طرح موت کا کرتے ہو, مثل موسیٰ اچانک آئے گا, جو تیار ہوگا وہ لبیک ہوگا. جی بسم اللہ سے, اس لیے تو اجازت دی ہے. عرضیاں لکھتے ہیں 15 شعبان کو, جی کیا صرف 15 شعبان کو لکھنی چاہیے یا سال میں؟ بہت خوبصورت, دیکھو نا کھلے ہیں اندر سے, میں یہی چاہتا تھوڑے سے کھلے. بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ فرما رہے ہیں جو عرضیاں لکھتے عریضہ لکھتے امام کو 15 شعبان کو, کیا صرف 15 شعبان کو لکھنا چاہیے یا کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں؟ حضور ہمیشہ خط اپنوں کو لکھا جاتا ہے اور اپنوں کو لکھنے کے لیے کوئی ٹائم وقت مقرر نہیں. مولا میری یہ عرضی ہے, مولا میری یہ عرضی ہے. اب ایک درد دل کرنل صاحب میں بتانے لگا ہوں, یقین جانیے کہ روحانیت ہی بڑی عجیب ہو گئی ہے, کمال ہو گئی ہے کرنل صاحب. یقین جانیے, لکھو عرضیاں, مولا میرا یہ مسئلہ ہے, مولا میرا یہ مسئلہ ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے ایک خط یہ بھی لکھو مولا تیرا کیا حال ہے. اپنے بارے میں تو بتا نا مولا, ہم اداس ہے تیرے بغیر مولا, ہم ادھورے مولا, ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن مولا امامت وہ جو قائم ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مولا ایک دفعہ تشریف لے آ, ہمیں آ کعبے میں کھڑے ہو کے نماز تو پڑھا مولا, ہم منتظر ہیں مولا. آ ہمیں دادے کا ذکر سنا, یہ ممبر ادھورے ہیں, سارے کتابوں کی ٹامکٹوئیاں مار کے پڑھ کے آ کے بتاتے ہیں آل محمد کیا ہے. اے شہزادہ تو بتا تیرا گھر کیا ہے. کبھی ایسی بھی عرضی لکھ لیا کرو, بالکل لکھو جب دل کرے لکھو. یہ تو ویسے میں نے درد دل تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور صحیح ایک بڑا خوبصورت سوال ہے, بھائی پوچھ رہے ہیں امام کے 313 کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے.
جیسی کوالٹی ہور کی تھی، جیسی کوالٹی سلمان کی تھی، ویسی کم از کم ہونی چاہیے. کم از کم. بہت شکریہ. کم از کم کے جملے پہ غور فرمائے. میں سلام پیش کرتا ہوں. حضور آنے تو دو امام کو. ایک بات میں ذرا مشکل سے کرنے لگا ہوں. آنے تو دو مولا کو. خدا کی قسم جو میں پڑھ بیٹھا ہوں، اس سلمان کی بھی کیا بات ہے جس نے علی سے وفا کی، لیکن جس نے مہدی سے وفا کی اس سلمان کی کیا ہی بات ہے. بندے حیدرآباد والے کہیں گے سید ممبر پہ آ کے ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہو، وہ سلمان کوئی کم ہے کہ مہدی کا سلمان اس سے بھی بلند ہوگا؟ او بھائی، اس سلمان نے علی کو مانا تھا، علی کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بہت شکریہ. صحیح. اور کوئی سوال ہے تو صحیح. دو جملے مصائب کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. روئے زمین پر کائنات میں سب سے بڑا مہربان اس وقت ہمارا امام زمانہ ہے. ہمارا خیال کرتا ہے، ہمیں دادی کے ذکر میں بلاتا ہے، ہماری جملہ ضروریات اللہ سے دعا کر کے پوری کرواتا ہے. یہ جو ہمیں اولادیں ملتی ہیں اسی کی برکت سے ملتی ہیں. یہ جو رزق ملتا ہے کائنات کو اسی کی برکت سے ملتا ہے. وہ بے بقائے بقیت دنیا ہے، وہ ہیں تو یہ کائنات باقی ہے. لیکن اس ایام ازا کی قسم، کریم ہونے کے ساتھ ساتھ امام بہت بڑا مظلوم بھی ہے. سردار اس وقت زمین پہ بہت بڑا عزادار بھی ہے. ہم مجالس میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر گریہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اس کا گریہ بڑا طویل ہے. وہ 1150 سال سے بیٹھ کے کربلا والوں کو رو رہا ہے. خالی نہیں رو رہا، سارے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے. ایک طرف علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھ کے بیٹھے ہیں. رو کے کہتے ہیں میرا اللہ، میرے معصوم اصغر کا کیا قصور تھا. پھر امام کے سامنے وہ امامے رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے، امت نے کر دیے. رو کے کہتے ہیں میرا اللہ، میرے شہزادوں کا کیا قصور تھا. پھر امام کے سامنے حیدرآباد والوں مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے. سرکار اس کو دیکھ کے روتے ہیں. رو کے کہتے ہیں میرا اللہ، میری ماں تو مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور تھا. ظالموں نے ظلم بھی اس حد کا کیا کہ دروازہ گرایا، میری ماں زخمی ہو گئی. امام کے سامنے آج بھی مولا علی کا وہ 21 رمضان والا امامہ رکھا ہے. مولا حسن کا وہ زہر کے بعد خون باہر نکلنے والا وہ کرتا رکھا ہے. سارے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے. رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور، میرا اللہ اس کا کیا قصور، میرا اللہ اس کا کیا قصور. حیدرآباد والوں، لیکن امام زمانہ کو سب سے بڑا درد جو ہے، ان دردوں سے بھی بڑا درد ہے دادیوں کے بازار جانے کا، اپنے پاک شہزادیوں کے دربار جانے کا. امام زمانہ علیہ السلام کو بڑا درد ہے. رو رو کے کہتے میرا اللہ، میری دادیاں تو رات کو جاتی تھی نانے کے مزار پہ، اللہ جانے کیسے بازار عبور کرتی رہیں، کیسے دربار میں پیشیاں بھگتتی رہیں. اللہ جانے وہ کیا کیفیت ہوگی جب کھڑی ہو کے کہتی تھی راستہ بنا دو، میں تھک گئی ہوں. کوفہ پہنچے نا، ایک صحابی ہے، نام ہے سہل، علی بادشاہ کا صحابی ہے. اس کو پتہ چلا آل محمد کا قافلہ آیا ہے. پہلے اس کو پتہ نہیں تھا. سید سجاد کے پاس گیا. آقا کی کیفیت جو تھی وہ میں بتا نہیں سکتا. 25 سال کے شہزادے کی کمر جھکی تھی. سرکار کے سامنے گیا، پوچھا اے فرزند رسول یہ کیا ہوا؟ سرکار فرماتے میں تجھے کیا بتاؤں، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے میرے باپ کا سر کاٹا، انہوں نے ہم پہ ظلم کیے. سرکار یہ ہوا کیا، کیسے ہوا؟ فرمایا اس وقت نہیں چاچا سہل، پیچھے ہے میری پھوپھی، وہ پیچھے ہے، سواری پہ چلا جا. گیا، یہ روایت کرتے میں گیا سواری کے نیچے کھڑا ہو کے میں عرض کرتا ہوں اے علی کی بیٹی، بڑا ارمان ہے تیرے گھر کے اجڑنے کا، بڑا افسوس ہے بی بی، میرے لائق کوئی حکم ہے تو مجھے بتا. بی بی آواز دے کے کہتی چاچا سہل کافی دیر ہو گئی، میں سواری پہ بیٹھی ہوں، میں تھک گئی ہوں، ہو سکتا ہے تو راستہ بنا.
میری چھوٹی 4 سال کی معصومہ تھک گئی ہے، ہو سکتا ہے تو راستہ بنا۔ اس لیے جب بھی مجلس سنا کرو کہا کرو امام زمانہ تیری دادیوں کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے سفر کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری شہزادیوں کے سفر کا بڑا ارمان ہے۔ اللہ جانے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک غربت میں ہر جگہ خطبے دے دے کے کہتی تھی میرا حسین باغی نہیں نمازی تھا۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب